الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی دے اندر اور اسی طرح حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل دے اندر اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ دے اندر اے حدیث اپنی اپنی سند دے نال روایت کیتی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن تو پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ تے جڑی نازل ہوئی کتاب سی تورات اس دے عالم سن، یعنی یہودی مذہب تے کاربند سن۔ وہ فرماندے نے کہ لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے، ان جفل الناس قبلہ، لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی زیارت واسطے امڈ آئے۔ وکیلا اور کہن لگ پے قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتن، ترے واری بندے نے کیا اللہ دے رسول آگے، اللہ دے رسول آگے، اللہ دے رسول آگے۔ کہندے نے جس وقت آوازاں آئیاں فجئت فی الناس لانظرا، تے میں بھی لوکاں دے ہجوم دی طرف آ گیا، ویکھاں منظر کی ہو گیا ہے۔ کہندے نے فلما تبینت وجہہ، سب تو پہلے میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور تے پئی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہندے نے میں اسی ویلے پہچان لیا اے چہرہ کسی جھوٹے شخص دا نہیں ہو سکتا۔ نال ہی کہندے نے فکان اول شیء سمعتہ تکلم بہ ان قال، جیڑی چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی میں گفتگو وچوں سب نال پہلے خود اپنے کناں نال سنیے او اے سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، السلام علیکم کہنے دا سلسلہ عام کرو۔ ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے نال کسے دی پہچان ہے یا نہیں ہے، تسی ہووے بندہ مسلمان، اس نو السلام علیکم کہو، کیونکہ کافر واسطے السلام علیکم نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اے وے کہ آپ کافر نو جس وقت بھی سلام کہنا پیندا سی تے آپ کہندے سی السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اودے تے ہوندی ہے جڑا ہدایت دی پیروی کرے، تے کافر کیونکہ ہدایت تو دور ہے، جس وقت تو ہدایت دی پیروی کرے گا تو پھر السلام علیکم دا بھی اہل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگو ضرورت منداں نو کھانا کھلایا کرو۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی دا سلوک کیتا کرو، رشتہ داراں نال صلہ رحمی کیتا کرو۔
ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਦਕੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਨਕੇ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਚਾਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਮਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ। اور اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھا کام کہ اے میرے امتیو وصلو باللیل والناس نیام، اٹھ کے رات نو نفل نماز ادا کیتا کرو جس ویلے دوسرے لوگ ستے ہون۔ کم چار کرو۔ پہلا کام کیے سلام عام کرو، دوسرا کام کیے کھانا کھلاؤ، تیسرا صلہ رحمی دا سلوک کرو، چوتھا کام کیے کہ تسی صلہ رحمی دے سلوک تو بعد اپنے رب نو راضی کرن واسطے اس دی بارگاہ چ رات نو سربا سجود ہو جو جس ویلے لوگ ستے ہون، تے تانوں صلہ کی ملے گا، انعام کی ملے گا، تدخل الجنت بسلام، پھر تسی سلامتی دے نال جنتی داخل ہو جاؤ گے۔ کام پہلے کرنے پوندے، امتحان نہ دویے تے رزلٹ دی امید نہیں ہوندی، تے جس طرح دا امتحان دیے رزلٹ ہو جا ہوندا ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا کہ تسی اے کام کرنا ہے، پھر تسی کی کرو گے، سیلے دے طور تے رزلٹ جنت تانوں مل جائے گا۔ اور جنت دینی بھی رب نے اپنے فضل و کرم رحمت نال ہے، کیونکہ اگر رب نے حساب کیتا، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑی شریف والے آپ فرماندے نا کہ فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ مطلب کی ہے کہ جڑے ساڈے اعمال نے گناہاں نال اسی لت پاتا، دل ساڈے سیاہ ہو چکے نے، اگر رب نے فضل فرمایا تے بخشے جاواں گے، تے جے پھر عدل کرے تے پھر کی ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے۔ تے رب تے ایک نعمت دا حساب لین لگ پیا تے او دا شکر نہیں کسے کولو ادا ہونا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گلستان کتاب لکھی تے آپ نے سب نالوں پہلے جڑے 3 لائناں وچ سبق عطا فرمایا نا لوگاں نوں، آپ فرمایا اے بندے رب دے احسانات دا شکر ادا کر، رب دی نعمت دا شکر ادا کر جڑا تیرے تے کرنا ضروری ہے۔ پھر نال ہی فرماندے نے اے انسان تو شکر کیویں ادا کر سکنا میں کہ رب نے تینوں جڑیاں نعمتاں دتیاں نے، تو صرف اپنے سانس وچ غور و فکر کر، اگر سانس اندر لے جاویں تے اے بھی رب دی نعمت ہے، تے سانس جسے باہر کڈنا ہے اے بھی رب دی نعمت ہے۔ ایک سانس ہی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رب نے 2 نعمتاں رکھیاں نے، اگر کسی بندے دا ساہ اکھڑ جائے وہ دی حالت کی ہو جاندی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے انسان غور کر، تیرے ایک سانس وچ تیرا سانس مکمل کس ویلے ہوئے گا، اندر لا کے جائیں تو پھر باہر بھی کڈیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ نعمتاں نے اور ہر نعمت تے شکر ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماندے اے انسان تو تے کامل طریقے نال رب دی اس نعمت دا شکر ادا نہیں کر، بقایا نعمتاں تے رب دیاں شمار وچ نہیں ہیں، تو شکر کیویں ادا کرنا ہے۔ لیکن اس دا مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ میرے تو واسطو کم باہر ہے تو میں کام ہی چھوڑ دینا ہے، اپنی استطاعت دے مطابق کام تو کرنا ہے، فضل رحمت کر کے کہنے رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ دی رحمت تو انہوں بخشنے واسطے کوئی نہ کوئی ایک بہانہ اور ذریعہ پیدا کر دیندی ہے کہ تسی اے بھی نیکی کرو اے بھی کرو، تو کسی چھوٹی نیکی تے بھی رب راضی ہو گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا نے اپنے بیٹیاں نے فرمایا تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وے اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کریے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ایک بڑا طویل واقعہ کس طرح اسلام قبول کیتا، جس ویلے اسلام قبول کر لیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایس عبداللہ ابن سلام دا اے مقام اور مرتبہ بھی ہے،
یعنی جڑا اسلام دے دامن وچ آ جائے پھر نبی کریم علیہ السلام اس نوں مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماندے نے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام تے ثابت قدم رکھے، اس دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔